بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے منافقین کی سازشوں کی۔ رئیس المنافقین کا حصہ 5 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلی قسط میں کہ جب مدینہ میں اطلاعات پہنچی کہ کیسر عرب پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے اور اسی کی روک تھام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔ ابو عامر راہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریک سازش تھا، اور اس آخری تجویز میں سبھی یہ لوگ اس کے ہم نوا تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف کیسر روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس کی اور ان منافقین کے درمیان یہ قرارداد ہوئی کہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ جتھا بندی اس طرح کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جا سکے اور نہ کر سکے، اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین منظم ہو سکیں گے اور آئندہ کارروائیوں کے لیے مشورے بھی کر سکیں گے، بلکہ ابو عامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات لے کر آئیں وہ بھی غیر مشتبہ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت سے اس مسجد میں ٹھہر سکے۔ یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی، جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا تھا۔ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قبا جو شہر کے مضافات میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا، ایسی احمقانہ مذہبیت کا نہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دینا بجائے خود کار ثواب ہو، قطع نظر اس کے کہ ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کی معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خواہ مخواہ تفریق رونما ہو، جسے ایک سالہ اسلامی نظام کسی طرح گوارا نہ کر سکتا۔ اس لیے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کریں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تعمیر نو کے لیے یہ ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں 5واں وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے، لہذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان پاکیزہ ارادوں کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد زرار بن کر تیار ہوئی تو یہ اشرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم درپیش ہے، اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جتھا بندی اور سازش کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ ادھر رومیوں کے ہاتھ مسلمانوں کا قطع کلام ہو اور ادھر یہ فورنی عبداللہ بن ابی کے سربراہ سر پر تاج شاہی رکھ دیں۔ لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش ہے اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آئے اور ان کے مقام پر پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چند آدمی کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مسجد زرار کو مسمار کر دے۔ ابن شام نے لکھا ہے، کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو
غزوہ روم کے لیے تیاری کا حکم دیا تو یہ تنگی اور اثرت، گرمی کی تیزی اور شدت اور شہر میں قحط اور فلاقت کا زمانہ تھا۔ ادھر پھل پک کر تیار ہو چکے تھے اور لوگ اپنے پھل والے درختوں کے سائے میں رہنا پسند کر رہے تھے، لیکن جس حالت میں وہ اس وقت تھے انہیں یہ پسند نہ تھا کہ اس موسم میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے اور جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو اس کے متعلق اشارہ اور کنایا ہی سے کام لیتے، اور جہاں کا قصد فرماتے تو اس کے خلاف دوسرا رخ بتاتے تھے۔ بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لمبی مسافت زمانے کی شدت اور دشمنوں کی کثرت کا ذکر سراحت سے فرمایا تھا تاکہ اس کے لیے اچھی طرح تیاری کر لی جائے۔ بہرحال آپ نے تیاری کا حکم دیا اور بتا دیا کہ روم کا قصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مصروف تھے کہ اسی دوران میں آپ نے خاندان بنی سلمہ کے ایک شخص جد ابن قیس سے کہا، اے جد، کیا بنو الاصفر زرد فام لوگوں سے جنگ اور مقابلے کی غرض سے تمہارے لیے یہ سال مناسب ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں اور میں آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ خدا کی قسم میری قوم کو معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں پر فریضہ ہونے والا کوئی آدمی نہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں بنو اللہ زرد فارم لوگوں کی عورتوں کو دیکھوں گا تو برداشت نہ کر سکوں گا۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور فرمایا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ پھر جد ابن قیس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جس کا ترجمہ ہے سورہ کافرین میں، جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے، آزمائش میں نہ ڈالیے، کیوں نہ وہ آزمائش میں پڑے، اور جہنم کافروں کو قطعی طور پر چاروں طرف سے گھیرنے والا ہے۔ یعنی اگر اسے بنو الاصفر کی عورتوں کے آزمائش میں پڑنے کا اندیشہ تھا، اصل وجہ یہ نہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلف کر کے رغبت نفس کی وجہ سے جس آزمائش میں پڑا وہ تو اس سے بھی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جہنم اس کے پیچھے تاک میں لگا ہوا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا، عبداللہ بن ابی نے اپنا لشکر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے زباب پہاڑی کی طرف ٹھہرایا، اور جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لشکر دوسرے لشکر سے کم نہ تھا۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو گیا تو عبداللہ بن ابی ان منافقین اور اہل ریب کو لے کر اس کے ساتھ ہو سکے پیچھے لوٹ آیا۔ ابن صاحب نے کہا کہ اور جن صحاب اثر اور باعزت لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، ان میں عبداللہ بن ابی اور جد ابن قیس بھی تھے۔ یہ سب اپنی قوم پر باعزت لوگ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے کہ تم خلوص دل سے اللہ پر ایمان لا اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں طاقت اور قدرت رکھنے والے بھی آپ سے رخصت مانگتے ہیں، اور طاقت اور قدرت رکھنے والوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ملامت کیا اور اس کا بھی ذکر کیا۔ ان کے حالات کا علم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے روک دیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے جائیں اور وہاں آپ کے لشکر میں آپ کے خلاف انتشار پیدا کریں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے جو عبداللہ بن ابی وغیرہ جیسے لوگوں سے محبت بھی رکھتے تھے، اور جس طرف سے یہ لوگ دعوت دیتے اس کی اطاعت کے لیے بھی تیار رہتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی قوم میں وقار حاصل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے اندر خاندان کے کچھ کان لگانے والے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بے راہ لوگوں کو خوب سمجھ لے گا۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے قبل کے
آپ سے وہ اجازت مانگے، فتنہ کی فکر کی تھی، فتنہ پروازی کی فکر کی تھی، اور آپ کے معاملات کو الٹنے پلٹنے کی کوشش کی تھی، یعنی یہاں تک کہ آپ کے رفقا آپ کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے اور آپ کا معاملہ آپ پر ہی ڈال دے، یہاں تک حقیقی بات سامنے آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو گیا اور انہیں نواگار ہی ہوتا رہا۔ اور ان تکلف کرنے والے منافقین میں بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے خرابی بھی نہ ڈالیے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑی ہی چکے ہیں۔ جس شخص نے اجازت مانگی تھی، جیسا کہ ہمیں نام کے تعین کے ساتھ بتایا گیا ہے، وہ جد ابن قیس اخو بن سلمہ تھا، جب اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے جہاد کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔